إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7 پڑھنا ہے ہم نے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے اتاری تورات، فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، یحکم حکم دیتے رہے ہیں، بیہا اس کے مطابق، النبیون تمام انبیاء، الذین جو اسلموا سب فرما بردار تھے، للذین ان لوگوں کو جو ہادو سب یہودی ہوئے، والربانیون اور سب رب والے، مشائخ علماء، والاحبار اور علماء، بما اس وجہ سے جو استحفظوا وہ سب محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وہ سب مشائخ رب والے علماء اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، تو وہ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتے رہے، حکم بھی دیتے رہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء اور وہ سب تھے اس پر گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پس تم نہ ڈرو، الناس لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی اور تم سب مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی اور نہ تم سب بدلے میں لو، بِآیَاتِی میری آیتوں کے بدلے میں نہ لو، ثَمَنًا قَلِیلًا بہت تھوڑی قیمت، وَمَن لَّمْ يَحْکُم اور جو نہ حکم دے، بِمَا اس کا جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ تو وہی لوگ، ہم الکافرون ہی سب کفر کرنے والے ہیں۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فیہا اس تورات میں، ان النفس کہ جان کے بدلے، بالنفس جان کے بدلے جان، والعین اور آنکھ، بالعین آنکھ کے بدلے میں، والانف اور ناک، بالانف ناک کے بدلے میں، والاذن اور کان، بالاذن کان کے بدلے میں، والسن اور دانت، بالسن دانت کے بدلے میں، والجروح اور زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے۔ یعنی آنکھ کسی کی پھوڑ دی ہے تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کان کاٹ دیا ہے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، جس نے دانت توڑا ہے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، والجروح اور اسی طرح زخموں کے لیے بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق پس جو صدقہ کرے یعنی معاف کر دے، بھی اس قصاص کو، فہوا تو وہ، کفارۃ کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، ومن لم یحکم اور جو نہ حکم دے، بما اس کا جو، انزل نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم ان نبیوں کے نقش قدم پر، بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے تھے، لما اس کی جو، بین یدی اس سے آگے ہے، من التورات تورات سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی اسے انجیل، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی ہے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے وہ انجیل، لما اس کی جو، بین یدی اس سے پہلے آئی، من التورات تورات سے، انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم اور چاہیے کہ وہ حکم دیں، فیصلہ کریں، اہل الانجیل اہل انجیل انجیل والے، بما اس کا جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، فیہ اس میں، ومن لم یحکم اور جو نہیں حکم دیتا، بما اس کا جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ سب فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے،
لما بین یدی اس کی جو بین یدی اس سے آگے ہے، من الکتاب کتاب سے، و مہیمنن اور نگرانی کرنے والی ہے، علیہ اس پر، فاحکم بینہم بس فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما اس کا جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی، عما اس سے جو جاءک من الحق آیا ہے آپ کے پاس حق، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منکم تم میں سے، شرعتن ایک دستور، ومنہاجا اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم البتہ بنا دیتا تمہیں، امتاً واحدہ ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما ان احکام کے بارے میں جو آتاکم اس نے دیے ہیں تمہیں، فاستبقوا الخیرات تو تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو، فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں، الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون اس کی جو تم سب اختلاف کرتے تھے، وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُمْ اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع اور نہ پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور ان سے بچو، ان یفتنوک کہ وہ سب آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، عن بعض ما انزل اللہ بعض احکام سے جو اتارا اللہ نے الیک آپ کی طرف، فإن تولوا پھر اگر یہ سب پھر جائیں، فعلم تو جان لو، انما یرید اللہ کہ بے شک چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم کہ وہ پہنچائے انہیں، سزا دے انہیں، ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، لفاسقون یقیناً نافرمان ہیں، افحکم الجاہلیت یبغون کیا زمانہ جاہلیت کا حکم وہ سب چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جاہلی حکم ان کی بات کرنے والے ہیں، ومن احسن اور کون ہے، احسن و زیادہ بہتر، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، حکمن حکم دینے میں، لقومی یوقنون اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا اور انتہائی اہم ترین رکوع ہے آج کا، ان لوگوں کے بارے میں جو کسی بھی آسمانی شریعت کے دعوے دار ہوں اس کو ماننے کے، اور پھر اس شریعت کے مطابق وہ قانون نہ بنائیں، اس شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، ان کے مطابق ان کے متعلق آج کے اس رکوع میں احکامات بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے قوانین کے بارے میں، اور یہ حسن اتفاق سے 7واں رکوع ہے اس سورت کا، اور اس کے اندر 7 ہی آیتیں ہیں، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور انتہائی سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، اس میں دھمکی ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار تو ہوں اور پھر اس کی بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ کے قانون کی اہمیت اور اس کو نافذ نہ کرنا بغیر کسی وجہ کے، ان کے لیے کیا تنبیہ ہے، کیا ان کے لیے دھمکی بیان کی گئی ہے، وہ اس رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، مزید دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل کی، اس میں نور ہے، نور کا معنی روشنی، اللہ رب العالمین کے احکامات انہی میں روشنی ہے، ان کے مطابق عمل کریں گے تو زندگی کی تاریکیاں ختم ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اس کے مطابق اللہ فرماتے ہیں نبی جو تھے وہ فیصلہ کرتے رہے۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس کے بعد کئی انبیاء آئے جو اسی تورات کی پھر آگے تبلیغ کرتے تھے۔ یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے، تو جو سب اسلم وہ سارے نبی جو تھے وہ فرما بردار تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے جو یہودی تھے۔ ان یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے، اور ان کے بعد جو ربانیون، رب سے ہے ربانی، ٹھیک ہے نا، رب والے، مشائخ، جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں شیوخ الحدیث، مفتی، علماء،
احبار جو ہیں یہ علماء کے لیے بولا جاتا ہے، ان کے علماء یہود کے جو تھے، اس وجہ سے استحفظوا کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں تورات کا محافظ بنایا تھا کہ تم نے تورات کا محافظ بننے سے مراد یہ نہیں کہ اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. آج بھی، اور چونکہ بات پچھلے رکوع میں بھی یہودیوں سے متعلق تھی، اہل کتاب سے متعلق یہاں بھی ہے، لیکن قرآن کے احکامات تو قیامت تک کے لیے ہیں نا. یہاں بات جو ہے اہل کتاب سے متعلق ہو رہی ہے، لیکن اگر مسلمان بھی یہی کام کرنے والے ہوں تو جو جو حکم ان کے لیے وہی حکم ان کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہوں گے. وہ نگران بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. آج بھی جو قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء، مشائخ، مفتیان کرام، وہ ایسے سمجھے قرآن کے نگران ہیں. اور نگرانی سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کریں، اس کے اوراق کی حفاظت کریں، وہ بھی کرنی ہے، ان کو بھی جو ہے عزت سے، احترام سے رکھنا ہے. اور اصل حفاظت ہے کہ اس کے اندر جو احکامات، جو قوانین اللہ رب العالمین کے جو حکم بیان ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں. جہاں پر قرآن کے کسی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر بتائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن کی فلاں آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس پر گواہ بھی تھے کہ ہم گواہ ہیں، اللہ کی کتاب میں، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، بس آپ نہ ڈریں ان سے. کیا مطلب؟ کہ جب ان اللہ کے قوانین پر، اللہ کے حکموں پر فیصلہ کرنا ہو، پچھلے رکوع میں تھا نا، فیصلہ کرانے کے لیے آتے تو ان کے یہودیوں کے علماء ان سے کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تمہارے حق میں فیصلہ کریں تو پھر قبول کر لینا، اگر تمہارے حق میں فیصلہ نہ ہو تو پھر قبول نہ کرنا. تو اسی لیے ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا. فیصلہ کریں تو وہاں کیا تھا آخر میں، اگر فیصلہ کریں تو آپ نے عدل پر فیصلہ کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ کریں. اگر کریں تو کرنا حق پر ہے، ان کی رائے کو نہیں دیکھنا، ان کی خواہشات پر نہیں چلنا. یہاں بھی ان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. وَخْشَوْنِی، یہاں پر اصل وَخْشَوْنِی تھا، آگے نون کے بعد یا متکلم تھی. وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور تھوڑی قیمت میری آیتوں کے بدلے نہ لو. کیا مطلب؟ یعنی وہ پیچھے تھا نا، علماء یہود جو تھے وہ رشوتیں لیتے تھے، لوگوں کو ان کی من مانی، ان کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے کر ان سے تحفے، تحائف وصول کرتے تھے. پھر جب وہ خوش ہوتے تھے ان کو خوش کرتے تھے. یہی فرمایا کہ جو تم تحفے لیتے ہو نا، مسئلے کو توڑ کر بیان کرنے کے، ان کی مرضی کے مطابق تم جو ہے طویلیں کرتے ہو، یہ ایسے سمجھو تم کم قیمت لے رہے ہو. اور کم کیوں کہا؟ اگر زیادہ قیمت لیں پھر ٹھیک ہے، بلکہ یہ کم اس لیے کہا کہ اللہ کی آیتیں تبدیل کرنے پر جتنی بھی قیمت تم لے لو وہ کم ہی ہے، وہ حقیر ہے، وہ ذلیل ہے. ساری دنیا بھی لے لو نا تم، بدلے میں کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے. تو یہ حقیر چیز ہے، اس لیے کم قیمت کے بدلے بیچ رہے ہو تم. اصل تو یہ ہے کہ ان کے محافظ بنو تم. اللہ کے احکامات جس طرح ہیں انہی کے مطابق فتویٰ دو، انہی کے مطابق فیصلہ سناؤ. آگے مانے کوئی نہ مانے، تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے محافظ ہو. تم نے ان احکامات کی حفاظت کرنی ہے جتنا اللہ نے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر بیچ دو گے اللہ کے احکامات تو ایسے سمجھو جو بھی لوگے وہ قیمت کم ہے. اور پھر آگے انتہائی سخت بات ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور نہ حکم دے، جو بندہ بھی نہ حکم دے اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں. یہاں پیچھے یہود کے متعلق بات ہے، لیکن آج سب کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی اللہ کے احکامات پر، اللہ کے جو قوانین ہیں، جو قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں. کافر کا کیا معنی؟ کافر کا لغوی معنی ہم پڑھ آئے ہیں. کافر کا معنی ہوتا ہے چھپا دینے والا. اور کفر کے بھی کئی درجے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، کفر کے بھی کئی درجے ہیں. جس طرح ایمان کے درجے ہیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، کم ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر کے بھی کئی درجے ہیں. ایک ہے
قرآن کے مطابق فیصلہ، قرآن کا انکار کر دینا، قرآن کو مانا ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک ہے کہ قرآن کے بعض احکامات کو تو مانتا ہے، بعض کو نہیں مان رہا، تو وہ بھی جن جن احکام کو نہیں مانتا اتنا تو اس کا انکار کر دیا، چھپا دیا، اس کو ان حکموں کو چھپا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس لیے میں وضاحت سے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ اس وقت جو ہے داعش یا اور کئی ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو کافر کہہ کر دائرہ اسلام سے خارج کر کے ان کے خلاف قتال کرنے کا، مسلمان حکمرانوں کے خلاف جہاد اور قتال کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے نا، اگر وہ کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو کافر کہا ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنا یہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے اگر نماز نہیں پڑھی تو کفر والا کام کیا ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، کفر والا کام کیا ہے۔ یا جیسے یہاں ہے مسلمان حکمران ہیں اور اللہ کے قوانین کے مطابق، اللہ کے قانون کا، آج دیکھ لیں کہاں ہے، کون سا ایسا مسلمان ملک ہے کہ جہاں پر کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں؟ شاید کوئی ہو، ورنہ اکثر مسلمان ملکوں میں جمہوریت ہے جو کہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کے قانون کے مطابق وہاں فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے، آگے مزید آ رہی ہے، میں بات وضاحت سے بتاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفریہ کام ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں، ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم بتائیں، ہم سمجھائیں، بھئی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور خصوصاً ہمارے جو اسمبلی میں قانون بنانے والے، قانون ساز لوگ ہیں، مقننہ ہے، جو جنہوں نے قانون بنانا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہاں پر وہ لوگ ہوں جو اللہ کے احکامات اور قوانین کو جاننے والے ہوں، اس کے مطابق وہ قانون بنائیں، کیونکہ وہاں وہ لوگ ہیں ہی نہیں، سارے دنیا دار، دین سے دور، بے نماز، اکثریت ان میں بے نمازوں کی ہوتی ہے، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو، انہوں نے کیا اسلام کے مطابق قانون بنانا ہے؟ وہاں تو قانون بنتا ہے اپنی مرضی کا، جو جیسے کہہ دے، ووٹنگ ہوتی ہے، اکثریت جس طرف ہو پھر وہی قانون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، کتنی بڑی تحدید اللہ نے، دھمکی دی ہے، اور مزید آگے بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ نے نازل کیا تم تو اس کے محافظ تھے، اس کے نگران تھے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا۔ یہودیوں کے متعلق تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جو تورات کے احکامات ان کی مرضی کے مطابق ہوتے قبول کر لیتے، جہاں پر ان کی مرضی کے خلاف ہوتے قبول نہ کرتے۔ آج ہماری عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جبکہ ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور جو ہے، آئین غالباً 73 کا آئین جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت یہ ہمارا ماخذ اول ہوگا، اسی کے مطابق ہم قانون بنائیں گے۔ لیکن جب بنانے والے آتے ہیں ان کو آتا ہی نہیں قرآن، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا بنائیں گے پھر تو یہ ہوتا ہے نا، میرے خیال سے پچھلے سال کی بات ہے، شراب کے متعلق بل پیش ہوا کہ یہ حکومت جو ہے، ہمارا ملک یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں شراب پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوا، وہاں پر جو وہاں بیٹھے ہیں وہ خود شراب کے رسیا، شرابیں پینے والے، انہوں نے کیا کرنا ہے، نہیں پاس ہونے دیا قانون، ٹھیک، جبکہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ کون سا ایسا مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہتا ہو کہ نہیں شراب حلال ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا، جاہل ہی ہوگا، کوئی دین سے دور۔ لیکن وجہ کیا ہے، وہاں پر جن لوگوں کو ہم نے بھیجا ہے، جن کو ووٹ دے کر، جن کو ہم نے بڑا بنا کے آگے بھیجا، وہ ہیں بالکل جاہل، ان پڑھ۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں اللہ سے، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران دے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں۔ اور اس کے جیسے ہم پڑھ آئے ہیں نا پیچھے سے، سورہ نساء کے احکامات یاد رکھیں، سامنے رکھیں، ٹھیک ہے نا، گھریلو قوانین، معاشرے کے، ہمسایوں کے، ان سب کے احکامات نافذ ہوں۔ اور پھر اس صورت میں پیچھے چور کے متعلق، دہشت گردوں کے متعلق، اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین وہ سب کے سب، چور کی سزا ہو، زانی کی سزا ہو، ٹھیک ہے نا، ڈاکو کو سزا ملے، اور سب کے حقوق ملیں، جن جن کے مزدور کے حقوق ہوں، خواتین کے حقوق ہوں،
ٹھیک ہے نا، مسافروں کے، ہمسایوں کے، سب کے، ایسی مسلم حکومت ہو تو پھر امن، سکون اور اطمینان، اور ایسا نقشہ زمین پر قائم ہو کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو دور، ہم کس دور میں ہم آ رہے ہیں، ہم تو 15ویں صدی میں آئے جہاں پر فتنوں کا دور ہے. ٹھیک ہے نا، دین سے بہت دور ہے. اللہ تو اتنا تو ہے نا، ہم اپنے جسم پر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا. یہاں اپنے لیے بھی سوچیں انفرادی طور پر. یہاں اب یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے طور پر تو مسلمان پورا بنے جتنا تک ہمارا اختیار ہے. اپنے جسم پر تو اختیار ہے نا، جسم پر تو اللہ کا حکم نافذ کریں. گھر میں اگر اختیار ہے، کنٹرول ہے، تو گھر میں اللہ کا حکم نافذ کریں. اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، خامند پر، جہاں جہاں جو جو ہماری بات مانتا ہے ان کو بتائیں اللہ کے احکامات. ٹھیک ہے نا، جہاں پر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو ان کو ہم بتا تو سکتے ہیں. اور یہ بزور شمشیر، طاقت کے زور پر منوانا، یہ تو حکومت کا کام ہے. ہم نے بتا تو سکتے ہیں نا. اور یہ جو چور کی سزا آگے آ رہی ہے، قصاص پیچھے کچھ ہم پڑا ہے، یہ احکامات نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں پر ہم مجبور ہیں، نہیں کر سکتے، ان کی پوچھ حکمرانوں سے ہو گئی. اللہ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے میرے قانون کو نافذ کیوں نہیں کیا. بلکہ آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کا قانون نافذ کرنا ہے، زکوٰۃ کا قانون نافذ کرنا ہے. ان سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں وضاحت سے اس لیے میں نے بات کی کہ کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو اس آیت کا ایک ٹکڑا لے کر نا، وہ جو خارجی لوگ ہیں اس کو چسپا کر کے کہتے ہیں چونکہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے لہٰذا یہ کافر ہیں. تو ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کفر کے بھی درجے ہیں. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمران ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ نہ کرے، اس کا یہ عمل جو ہے یہ کافروں والا عمل ہے. کوئی مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، یہ کافروں والا عمل ہے. لیکن کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، کعبہ قبلہ کو ماننے والا ہے، تو ہے وہ مسلمان. اور اس کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں اصلاح کی توفیق دیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان پر تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی جان کسی کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے تو اس کو قتل کرنا ہے. اب دیکھو یہ ہے قصاص. کتنے قتل ہوتے ہیں اور قاتل پھر چھوٹ جاتے ہیں. وجہ یہی ہے نا کہ ہماری عدالتوں میں وہ قانون نہیں ہے جو قانون اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، قیامت کو اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا، پھر امن آئے گا. اور یہاں کیا ہے؟ قتل کے بدلے کوئی جان کسی کو اگر بلا وجہ قتل کا، ایک تو یہ ہے کہ جو قصاص جس نے لینا ہے، جس کا شعبہ ہے کہ وہ جلاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ہی قتل کرنا ہے. اب اس کو تو قتل نہیں کیا جائے گا نا بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہو. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ نکالو. ٹھیک ہے نا. والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. اور پھر ان کے جو ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے اور اس کا فدیہ لینا چاہتا ہے تو فدیہ بھی اس کا مقرر کیا گیا ہے. ایک آنکھ کے 50 اونٹ ہیں، پورے انسان کو قتل کرنے کے 100 اونٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک آنکھ نکال دے کسی کی تو 50 اونٹ ہے، دوسری نکال دے تو 50 100، یعنی 2 آنکھیں پورا انسان ہے. اسی طرح ایک کان کے 50، دوسرے کان کے 50، پورے ناک کے جو ہیں 100 اونٹ ہیں، اور سارے دانتوں کے بھی 100 اونٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا انسان، 2 آنکھیں نہیں ہیں تو انسان کی دنیا ہی ختم ہو گئی نا. کتنی قیمتی ہے انسان کی جان. ایک آنکھ کے 50 اونٹ، ان کی قیمت بنائیں کتنی بنتی ہے، کتنی قیمتی ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور پھر یہ بھی دیکھیں ساتھ، اس آنکھ میں کی قیمت نہیں، اصل قیمت مسلم کی ہے. اصل قیمت اس آنکھ میں جو اللہ کی فرما برداری ہے اس کی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر کسی دوسرے کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور پھر دروازے کے سوراخ سے وہ جھانک کر اندر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، ان کے گھر کی عزتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، ان کی عزتوں کو دیکھ رہا ہے اندر سوراخ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے وہ گھر والا دیکھ لیتا ہے کہ باہر
یہ دروازے کے سوراخ سے میرے گھر میں جھانک رہا ہے، وہ اندر سے پتھر اٹھاتا ہے، چاقو اٹھاتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں ہاتھ میں آتی ہے وہ دے مارتا ہے، اس سوراخ دروازے سے نکل کر اس کو آنکھ کو لگتی ہے، آنکھ اس کی نکل پڑتی ہے باہر، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ وہ آنکھ حیا والی نہیں تھی، اس آنکھ نے پردہ چاک کر کے اس کے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت ہے حیا کی، جس آنکھ میں بے حیائی ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں اتنی قیمتی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمان ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھیں، کان، دل، ان سب کے متعلق قیامت کے دن پوچھے گئے۔ اگر ان کو ہماری فرما برداری میں لگایا ہوگا تو پھر جنت دیکھنے کے لیے ہم دیں گے، اگر نافرمانی میں لگایا ہوگا تو پھر ان سب چیزوں کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی فرما بردار بنا دیں، ہمیں آنکھوں کی، کان کی، ناک کی، ان سب چیزوں کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق دیں۔ والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق کا جو بندہ صدقہ کر دے، یعنی معاف کر دے، جس کو زخم لگا ہے وہ اگر زخمی کرنے والے کو، مجرم کو معاف کر دے، وہ کہے کہ غلطی سے ہو گیا، چلو کوئی نہیں میں اسے معاف کرتا ہوں، فهو کفارہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جس نے معاف کیا ہے اس کے جو گناہ ہیں، اس نے اس انسان کی غلطی کو معاف کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کوئی اور اس سے بھی زندگی میں گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اسلام کس قدر امن کا درس دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کر دے، تم بھی انسانوں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب آگے مزید آیت آ رہی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا مطلب؟ ظلم کا معنی شرک ہے، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کہا نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا حکم ہے ایک طرف اور ایک طرف انسانوں کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کی رائے کے مطابق فتویٰ دیا، وہ فیصلہ دیا جو لوگوں کو پسند ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگوں کو نقصان ہوگا، اس لیے ان کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا تو شرک ہو گیا نا۔ ایک مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا وہ تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے نہیں کیا یا اس کے مطابق حکم نہیں دیا، یا جتنی اس کے پاس طاقت، استطاعت، قدرت تھی وہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے فاولئک هم الظالمون، یہی ظالم ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے جہاں مرضی پھرتے رہیں، ان کو لوگوں کا خیال ہے، اپنی خواہشات اور اپنی منمانیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فاولئک هم الظالمون، فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا، اب یہاں سب کو سوچنا چاہیے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، جو عدلیہ میں ہے، جو مقننہ میں ہے، جن کے پاس حکومت ہے، کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے متعلق سوال کریں گے کہ تمہارے پاس اختیار تھا، قوت تھی، طاقت تھی، تم قانون بنانے والے تھے، تم نے میرے قانون کے مطابق کیوں نہیں فیصلے کیے، یا میرے قانون کے مطابق قانون کیوں نہیں بنایا تم نے۔ اور ہمارے پاس اگر ہمارے جسم کا اختیار ہے، گھر کا اختیار ہے، بچوں کا اختیار ہے، ہم سے اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری شریعت کو دیکھا تھا کہ اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں اس کے مطابق چلے تھے؟ فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خصوصاً حکمرانوں کو اب شروع تو کر دیا ہے نا کہ سکولوں میں ترجمہ کلاسز ہو رہی ہیں، کہیں اللہ کرے کوئی یہ قانون بھی بن جائے کہ اس وقت تک کوئی ایم این اے، ایم پی، یہ بڑا لیڈر ہمارا نہ بنے جب تک قرآن کا ترجمہ نہ آتا اسے۔ یہاں تو سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، جنہوں نے قانون بنانے کے لیے اسمبلی میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کیا اسلام کے مطابق قانون بنائیں گے؟ جبکہ آئین میں لکھ دیا کہ سب سے ہمارا دستور جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا، قرآن و سنت آتا نہیں، اس کے دستور کے مطابق کیا فیصلہ کریں گے، وہ کیا قانون بنائیں گے؟ فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے ہم نے ان نبیوں کے نقش قدم پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کے پیچھے، یہودیوں کے متعلق تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اور اس میں بھی ہدایت تھی، انجیل دی، ہدایت اور نور اس میں بھی تھا، وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ
انجیل جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والے تھی، ان کے اس میں ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اور اہل انجیل کو بھی چاہیے وہ بھی اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ فاسق ہیں، یہی نافرمان ہیں اللہ کے۔ اصل تو یہی ہے نا، ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتے ہیں حکم صرف اللہ کا نہیں ہے، حکم الا للہ مگر اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا، زمین اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا۔ اس لیے 3 آیتیں آ گئی ہیں، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اسی لیے نا مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا۔ اسی لیے کہتے ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جمہوریت کو کفر کس لیے کہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت اسلام کی جو سیاست ہے، اسلام کی جو حکومت ہے وہ خلافت و امارت ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ نظام لائیں جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو نظام ابو بکر صدیق لے کر آئے تھے، جو نظام عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر قرار، انہوں نے جو نظام نافذ کیا تھا، جو نظام جو لا حضرت عمر نے بنائے تھے ان کو نافذ کریں۔ کافروں کے بنائے ہوئے قوانین میں کب ہمیں سکون ملے گا؟ جتنا مرضی چینج کرتے رہیں، جتنی مرضی پالیسیاں بناتے رہیں، کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ جب تک اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ نہ کریں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی اور پھر جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا معنی اکثریت ہے، جبکہ اکثریت کو قرآن نے کیا کہا؟ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت تو بے عقلوں کی ہے، اکثریت تو جہنم میں جانے والی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بہت زیادہ انسان اور جنوں سے بھرنا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ اکثریت کو قرآن نے کنڈم کیا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ ٹھیک لوگوں کی، اکثر لوگ پیغمبروں کے مخالف رہے ہیں، اور جمہوریت اکثریت کا نام ہے، جس طرف اکثریت ہے وہ پلہ بھاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یہ چیز درست نہیں ہے، اس میں قانون اکثریت بناتی ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا۔ ہاں مقننہ ہو، مشاورتی مجلس ہو، وہ مشاورت کر کے کس لیے مشاورت کریں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو اب نافذ کس طرح کرنا ہے، اس کے متعلق وہ مشورہ کریں گے۔ یہ مشورہ نہیں کریں گے کہ چور نے چوری کر لی ہے، اب اس کے متعلق کیا کریں۔ حکم تو اللہ کا موجود ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے، اب مشاورت کریں گے کہ اب ہاتھ کاٹنے کے لیے کیا کیا جائے، کس طرح ادارے بنائے جائیں، کہاں پر ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشاورت ہوگی ان کا اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہ یہ جو شعبہ یہ کس کے حوالے کیا جائے، فلاں شعبہ کس کے حوالے کیا جائے، یہ کام کیسے چلایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق قانون بنائیں گے۔ نظام تو موجود ہے نا، دو چیزیں ہیں کہ نظام اللہ نے دے دیا اس قرآن میں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس نظام کو چلانے کے لیے جو قانون ہیں وہ بنائیں گے، ان کے متعلق مشورہ کریں گے۔ اسی لیے مشاورتی صحابہ کرام تھے، وہ بھی مشورے سے اپنا خلیفہ منتخب کیا کرتے تھے، اور وہ جو مجلس شورا ہوتی تھی اس کے مطابق وہی جو ہے نا سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں وہی اسلامی حکمران دے کہ ہم جو ہے اللہ کی اس زمین پر دیکھیں کس طرح اسلام نافذ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے محنت کوشش یہی ہے کہ ہم دعا کریں، قرآن پڑھیں، دوسروں کو بھی قرآن کی طرف لے آئیں۔ جب قرآن پڑھنے والے لوگ اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں ضرور ایسے لوگ دے گا، ایسے حکمران دے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ان کی طرف کتاب حق کے ساتھ، آپ کی طرف۔ پہلے یہودیوں کے متعلق آئی، پچھلی آیت میں عیسائیوں کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اب ہے آپ کو کتاب دی، یہ قرآن حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ما بین یدی، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، من الکتاب ومہیمنا، اب یہ کتاب نگران ہے علی ان پر۔ کیا مطلب کہ اس تورات میں تحریف ہو چکی، انجیل میں تحریف ہو چکی، یہ کتاب نگران ہے، جو حکم اس کتاب میں اس میں نہیں ہے، سمجھو تعریف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ احکامات اللہ رب العالمین کے وہ تو ایک ہی تھے،
کچھ فرق تھا، کچھ شریعتوں میں فرق تھا، مزید آگے آ رہا ہے. فاحکم بینہما، فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں. عما جاءک من العلم، جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے. لکل جعلنا، ہم نے مقرر کیا تھا، منکم، تم میں سے، شرعۃ، ایک دستور، ومنہاج، اور ایک طریقہ. شرعۃ کا معنی شریعت، شریعت قانون، ٹھیک ہے نا، قانون وہ ایک ہی ہے. ومنہاج کا معنی اس کو طریقہ، اس قانون کو چلانے کا طریقہ وہ مختلف تھا. ٹھیک ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت کچھ نہ کچھ تورات کو ماننے والے لوگ موجود تھے، تورات بھی تھی لیکن اس میں تحریف ہو چکی تھی، اور جو اللہ کے قانون ہیں ان کی ایک ظاہری حالت باقی رہ چکی تھی، اس کی جو اصل حکمت ہے، جو روحانیت ہے، وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ روحانیت، وہ اصل بتانے کے لیے، ان کے مقاصد سمجھانے کے لیے. ان کا طریقہ اور تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسی قسم کی کوئی شریعت بھی باقی نہیں بچ چکی تھی، اور نہ ہی کسی پیغمبر کو وہ ماننے والے جاننے والے تھے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کا نام صرف لینے والے تھے. باقی شریعت ان کی بھی وہ ختم کر چکے تھے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور طریقہ جو تھا وہ اور تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اگر زبردستی بنانا ہوتا تو ایک ہی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو اس نے تمہیں دی، جو صلاحیتیں دی ہیں اندر، جو انسان کے تمنائیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کون انسان ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے؟ یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے کہ کون ہے جو اپنی منمانی کے پیچھے چلتا ہے، کون ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ رب العالمین کو، آخرت کو مطلوب رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ امتحان ہے. فاستبقوا الخیرات، تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اگر اس امتحان میں کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، جو نیکی کے کام ہیں ان میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھنے والے بن جاؤ. تو نیکی کے کاموں میں سبقت لینے کے لیے نا، سب سے پہلی چیز ایسے کریں کہ اپنے 3-4 چیزوں کی، اپنے جسم کی 3-4 چیزوں کی حفاظت کریں، اور پھر 3-4 کام کریں تو آپ فاستبقوا الخیرات میں شامل ہو جائیں گے. 3-4 چیزوں کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں. زبان سے جھوٹ نہ بولیں، زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، گالیاں نہ دیں، آنکھوں سے حرام نہ دیکھیں، دل میں کسی کے لیے نفرت، بغض، حسد نہ ہو، شہوت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو. ان چیزوں کی حفاظت کریں. کانوں سے جھوٹ، غیبتیں، گالیاں، گانے، فلمیں، یہ چیزیں ختم کر دیں. اپنے اعضاء کی حفاظت کریں، اور پھر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیں، فرائض کے ساتھ بھی، نوافل کے ساتھ بھی، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور لوگوں کے ساتھ جو تعلقات، معاملات ہیں ان کو بھی درست کر لیں. تو انشاءاللہ فاستبقوا الخیرات، پھر آپ سمجھیں کہ آپ فاستبقوا الخیرات میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. الی اللہ مرجعکم، یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم نے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. تو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوں، صدقات و خیرات کرنے والے ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں. نماز میں اول وقت پہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. کسی کی صلح کرانی ہے، 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ کس طرح ان کی صلح ہو سکتی ہے. کہیں پر کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کس طرح دور ہو سکتی ہے. کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور جو 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں، اللہ کی فرمان برداری میں ان کو لگائیں. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ کی طرف جانا ہے، وہ خبر دے گا تمہیں جو اس چیز کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. وَإِنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. دیکھیں کتنی بار اس رکوع میں بار بار آ رہا ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. آج قرآن ہمارا غلافوں میں بند ہو کر صرف الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے. یہ قرآن عدالتوں میں نہیں ہے. ہاں عدالتوں میں کب آتا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے. قرآن سر پہ اٹھا کے قسمیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں. اس لیے قرآن نازل کیا تھا اللہ نے کہ جب قسم اٹھانے کی باری ہے اس کو اٹھا لو. قرآن تو اس لیے اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں کہ جب فیصلہ کرنا ہو اس کو کھولو، اس کو دیکھو اللہ نے کیا حکم دیا ہے.
چور کے متعلق، ڈاکو کے متعلق، زانی کے متعلق احکامات کیسے کرنے ہیں، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، شوہر بیوی کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے ان کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا۔ لیکن آج ہم نے کیا کر دیا، جب کوئی فوت ہو جائے تب اٹھا کے جو ہے سورہ یاسین پڑھ لو، اور ایک ایک پارہ جو ہے نا سارے حافظوں کو پکڑا دو اور پڑھ کے پھر سارا ثواب جو ہے ان کو پہنچا دو۔ نہ گھر میں باپ پڑھے، نہ ماں پڑھے، نہ بیٹی پڑھے، نہ کسی اور کو آتا ہو، نہ ہمارے حکمران پڑھیں، نہ ہمارے ججز وہ پڑھیں، نہ کوئی عدلیہ والے پڑھیں، نہ کوئی قانون بنانے والے پڑھیں، بس پڑا ہوا ہے طاقوں میں، غلافوں میں لپیٹ کر اوپر سے خوشبو بھی لگا دو، اس کو چوم لو، ہفتے کے بعد پھر اس کے اوپر جو گرد پڑی ہے اس کو ہٹا کے رکھ دو۔ یہی اس کے تقاضے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں میں آپ کو چن لیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور ترجمے کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے چن لیا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ جتنا ہمارا اختیار ہے، جتنا ہمارا بس چلتا ہے، اتنا ہم اس پر عمل کریں۔ ان احکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرو، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، واحذرہم، اور بچ کر رہیں، ہوشیار رہیں ان سے کہ کہیں یہ آپ کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ نہ دیں، ٹھیک ہے نا، یفتنوک، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں خواہشات کی طرف موڑ کر، ام بعض اس سے جو اللہ نے نازل کیا، فإن تولوا، پھر اگر یہ سب پھر جائیں اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق پر فیصلہ نہ کرائیں، یہ پھر جائیں، تو فعلم، آپ جان لیں، انما یرید اللہ چاہتا ہے کہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ کیوں اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرانا چاہتے، اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ ان کی زندگی میں پہلے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے آج یہ اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ بڑی قابل غور بات ہے، اگر اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے نا، مجبور ہو چکے ہیں، تو سابقہ زندگی کو دیکھیں، گناہ ہوئے ہوں گے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اب فتنے میں ڈال دیا ہے، اب اس کے مطابق فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے نا آج ہم جس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں، اب اسلامی قانون کو نافذ کرنا انتہائی مشکل بن چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے 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 بہت دور پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کو اللہ ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سزا ہی ہے نا، جتنے قانون بناتے ہیں اس سے بڑھ کر جرم بڑھتے جا رہے ہیں، قانون بھی بنا رہے ہیں، مجرم اس سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ایک جو ہے نا وہ حکمران ہمیں سبز باغ دکھا کر آتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں، ہم فلاں کر دیں گے، ہم بڑی خوشحالی دیں گے، ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، ہوتا کیا ہے؟ اگلا آنے والا پہلے سے بھی زیادہ کرپٹ نکلتا ہے، وہ زیادہ قوم کے حقوق کا غاصب نکلتا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کرنے والا نکلتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے قانون کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ انسانوں کے ساتھ کیا مخلص ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، اکثر لوگ فاسق ہیں، اور اکثریت، اصل یہ بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی عوام ہوتی ہے اللہ حکمران بھی ویسے دیتا ہے۔ ہم جیسے ہیں نا، عام سے عام انسان کو دیکھ لیں، چھوٹا سے چھوٹا دکاندار ہوگا، ایک پنچر لگانے والا ہے نا، تو وہ بھی کرپٹ ہوگا۔ سب کی بات نہیں ہے، اکثریت ایسے ہے۔ کسی کے پاس لے جائیں، یہ موبائل ہے نا، موبائل کسی کے پاس جائیں، اس میں کچھ بھی نہیں، کسی موبائل دکان شاپ پر جائیں، اس کو کہیں یہ بند ہے، یہ خراب ہے، اس کو وہ آپ سے، چاہے موبائل آپ کو درست ہے، وہ 4-5 گھنٹے رکھنے کے بعد کہے گا اس میں فلاں چیز خراب تھی، اتنے پیسے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یاد ہے وہ کسی چینل پر نا ARY نیوز ہے، پتہ نہیں کون سا ہے وہ، انہوں نے اس طرح کوئی پروگرام کیا، کئی چیزیں، صحیح چیزیں، ایک فریج لی انہوں نے دکان سے، نہیں، اس کی تھوڑی سی پیچھے تار کاٹ کے لے گئے الیکٹریشین کے پاس، اس کو سیٹ کرنے والے کے پاس، اس کے پاس رکھا 2-4 گھنٹے کے بعد اس نے کہا اس کا کمپریسر خراب تھا، وہ نیا ڈالا ہے میں نے، اتنے پیسے بن گئے۔ اسی طرح کئی اور چیزیں انہوں نے کی، 1-2 کوئی تھے جنہوں نے سچ بولا، باقی سارے ہی کرپٹ تھے۔ وہ کہتے ایسے نہ کرے، ہم نے دکان کس لیے کھولی ہوئی ہے،
جب چھوٹے لیول پر کا ملازم، ایک ادنا سا بچہ دکان پہ کام کرنے والا یا گھر میں ملازمت کرنے والا، اس کو پیسے دے نا کہ دکان سے کوئی چیز لانی ہے، اس میں بھی وہ ڈنڈی مارے گا، ٹھیک ہے نا. 100 روپے کی چیز ہوگی تو 110 20 بتائے گا. وہ کیا ہے؟ چھوٹے لیول سے لے کر اعلیٰ لیول تک جب سارے کے سارے کرپٹ ہیں، ایمان نہیں ہے، دین سے دور ہیں، دنیا کی محبت رچ بس چکی ہے. ایک کریانہ سٹور پر کھڑا ہوا بندہ، وہ مرچوں میں جو ہے وہ دوسری چیزیں پیس کے 2 نمبر بیچ رہا ہے، اور وہ امید رکھتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والا جو دودھ والا ہے نا، وہ دودھ مجھے خالص دے گا. کہاں سے خالص ملے گا؟ تو جو چیز بیچ رہا ہے وہ خالص دے رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے. اور وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے. قرآن ہم نے نہیں پڑھا، دنیا کی محبت رچ بس چکی ہے. تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، دین کے قریب کریں، اسلام کے قریب کریں، دوسروں کو بلائیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنی آخرت تو ہم درست کر سکیں نا، اپنے بچوں کو تو صحیح لائن پر ہم چلا سکیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک میں قرآن کی بات کرنے والے ہوں، قرآن کے قانون نافذ کرنے والے ہوں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. آگے دیکھیں اللہ نے کتنی زبردست بات کی. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ وہ دور جب قرآن نہیں آیا تھا، اس سے پہلے لوگ جاہلیت پر تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے آنے کے بعد بھی جاہلیت کی باتیں کرنے والے موجود ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور آج جمہوریت کی باتیں کرنے والے موجود ہیں، قرآن کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج نواز شریف کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، زرداری گیلانی کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، آج عمران خان کی باتیں کرنے والے موجود ہیں. قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. جاہلیت کے حکم چاہتے ہو، جاہلیت کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی؟ قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے آؤ مجھے پڑھ لو، ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، جنت چاہیے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں چاہیے، مجھے پڑھو. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کے قانون تلاش کرتے ہو، جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو اونچا کرنے کی باتیں کرتے ہو. آج ہر دوسرا بندہ، دوسرا تیسرا، کوئی اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے. وہ قرآن کی بات کرنے والے کدھر ہیں؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ فلاں آ جائے تو پھر درست ہو جائے گا نظام، فلاں آ جائے درست ہو جائے گا نظام. سارا دن سن کے کان پک جاتے ہیں. جس بھی مجلس میں جائیں، جہاں کہیں سے گزر رہے ہوں، کوئی عمران خان کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی نواز شریف کو اٹھایا، کوئی کہتا ہے فلاں ٹھیک تھا، فلاں ٹھیک تھا. یہ نہیں کہتے کہ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیں. ہر کوئی یہی کہے گا. کوئی کہے گا ایک دفعہ اور آنے دو عمران خان کو تو پھر درست ہو جائے گا. کوئی کہتا نہیں وہ نواز شریف ٹھیک تھا، وہ فلاں ٹھیک تھا، میرا پارٹی والا لیڈر، وہ کہتا میرا لیڈر. قرآن کی بات کرنے والے کدھر ہیں؟ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اور قرآن پکار کے کہتا ہے جاہلیت کی باتیں کرتے ہو. یہ تو سب جتنے بھی لیڈر ہیں ان ساروں نے جمہوریت ہی چلانی ہے نا. یہ کہیں کہ وہ لیڈر ہم لائیں گے جو اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ سے دعا کریں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اور صحیح بات ہے، اس کو قرآن کو درد دل سے اس آیت کو پڑھیں نا، اور پھر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہر طرف جو ہے، اور پھر ہر طرف جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر جو اس جہالت کو مٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پالیسیاں بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، وہ بھی جاہلیت کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فلاں، کوئی کہے گا یہ قانون بنا لو، پھر جو ہے وہ ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی، پھر سکون آ جائے گا، پھر چوریاں نہیں ہوں گی، پھر فحاشی عریانی نہیں ہوگی، پھر عورتوں کو حقوق مل جائیں گے. اب دیکھیں عورتیں حقوق کی بات کرنے کے لیے نکلی ہیں روڈوں پر. وہ تمہیں وہ جاہلیت والے حقوق چاہیے؟ کیا حق تھا جاہلیت میں عورت کا؟ اسلام نے آ کر جو حقوق دیے ہیں تمہیں وہ کیا کم ہے؟ گھر کی ملکہ اور شہزادی بنا کے رکھا ہے تمہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ. اس قرآن کے آنے کے بعد تم وہی جہالت والی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو کہ جس طرح ایک مارکیٹ کا ایک
چیز سمجھی جاتی تھی عورت کو، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، کوئی اس کے حقوق نہیں تھے، اسی طرح بننا چاہتی ہو تم؟ افحکم الجاہلیہ، وہی جہالت چاہیے تمہیں، وہی جاہلیت والے حقوق چاہیے؟ اسلام نے تو تمہیں زندہ درگور ہو جاتی تھی، وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا عورت کو، بلکہ ایک اور مرد کی 3-4 بیویاں ہوتی تو اس کو جب وہ فوت ہو جاتا اس کو جائیداد کی طرح، جاگیر کی طرح عورت بھی آگے تقسیم ہو جاتی تھی، آگے بک جایا کرتی تھی۔ اسی طرح تمہیں آج بھی بکنا چاہتی ہو، مارکیٹ آئٹم بننا چاہتی ہو، جو آئے خریدے، پیسہ دے، اسے استعمال کرے، پھینک دے۔ تمہیں حیرت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر، اسلام سے دور، دین سے دور، قرآن سے دور۔ افحکم الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں کرنے والی، جہالت کی طرف جانے والی۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے حکمرانوں کو۔ اللہ ہمارے علماء کو بھی قرآن کی بات کرنے والا بنا دے، ورنہ علماء بھی اکثر دیکھیں وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی کی سائٹ پر ہیں۔ یہ اس پر کوشش کرنے والے کہ اللہ کا قانون آئے، کوئی ایسی تحریک ہو، کوئی ایسی جماعت ہو جو قرآن کی بات کرے، جو اسلام کی بات کرے، جو خلفائے راشدین والا نظام لانے کی بات کرے، ٹھیک ہے نا، جو شرعی قانون نافذ کرنے کی بات کرے، جو اسلام لانے کی بات کرنے والی ہو، وہ ہمیں اس وقت کوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک میں اسلام نافذ کرنے والے ہوں، امن کا درس دینے والے ہوں، اسلام کی بات کرنے والے ہوں، قرآن کی بات کرنے والے ہوں، جاہلیت کی، غیروں کی، اسلام سے ہٹے ہوئے نظام کی بات کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ کے قانون نافذ کرنے کی بات کرنے والے۔ اور بات کرنے والے تو ہوں، بندہ ان کو ان کے ساتھ تو ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک میں اسلام نافذ کریں، اور اللہ ہمیں اپنے جسم پر، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں اسلام نافذ کرنے والا، اسلام کے مطابق چلنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دیندار بنا دے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر، دین پر، شریعت پر زندہ رکھے، شریعت سے روگردانی کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔